سناٹے کو چیرتی آواز خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 9 بجنے والے تھے۔ اسے وقت کا احساس تک ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ریس ڈرائیونگ کے بعد وہ گھر پہنچ گیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ واپس باہر آیا۔ کاکا، اس نے چوکیدار کو پکارا۔ گل خان فوراً اپنے کمرے سے باہر آیا۔ جی صاحب، وہ بھاگ کے قریب آیا تھا۔ کیا شاہ گل وغیرہ واپس جا چکی ہیں؟ اس نے گل خان سے پوچھا۔ نہیں صاحب، گھر پر ہی ہیں سب۔ گل خان کے کہنے کے بعد وہ سر ہلاتا واپس پلٹ گیا۔ اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا کمرے کی جانب بڑھا۔ باقی کمروں کے دروازے بھی بند تھے۔ معمول کے مطابق وہ بنا دستک دیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں جلتی نائٹ بلب کی روشنی میں سب واضح نظر آ رہا تھا۔ ایمان بیڈ کے دائیں جانب سکڑی سمٹی لیٹی تھی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ جاگ رہی ہے یا سو رہی ہے وہ قریب آیا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ دائیں کروٹ لیٹتے ہی اس کا وہی گال اس کی نظروں کے سامنے تھا جس پر اس کی انگلیوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ غزنوی کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان اس کے چہرے پر دکھائی دے رہے تھے۔ غزنوی نے کمبل کھول کر اسے اڑایا اور قریب ہو کر بہت نرمی سے اپنے ہاتھ کی پوچھ سے ایمان کے گال کو چھوا۔ ایک بار، دو بار، بار بار غزنوی کے ہاتھ نے اس کے چہرے کی نرمی کو اپنے اندر سمایا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ ایمان اس کے چھونے سے اٹھ کیوں نہیں رہی۔ اسی لیے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر دھرے دودھ کے خالی گلاس اور اس کے ساتھ پڑی ٹیبلٹس پر پڑی۔ غزنوی نے اٹھا کر چیک کیا، یہ نیند کی ٹیبلٹس تھی۔ وہ ٹیبلٹس رکھتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بھوک پیاس سے بے نیاز وہ کتنی دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے اس کے گالوں کو لبوں سے چھوا۔ کچھ پل وہ اس کے بے خبر وجود کو دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھ کر اپنی جگہ پر آ کے لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے وہ ساکت لیٹا رہا، مگر تھوڑی تھوڑی دیر بعد سوئی ہوئی ایمان پر ایک نظر ڈالنا نہیں بولتا۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں پایا تھا اور صبح وہ ایمان کے جاگنے سے پہلے آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ سنو جانا، جدائی موت ہوتی ہے۔ کبھی فرصت ملے تو دیکھنا پتوں کا گرنا تم، کہ جب یہ شدر سے گر کر زمین پر آن پڑتے ہیں تو کیسے روندے جاتے ہیں۔ ٹھٹھرتی رات کے خاموش لمحوں میں کسی بے بس اکیلی باوفا خاموش لڑکی کی کبھی تھم سسکیاں سنتا، کبھی قطار میں بچھڑی ہوئی کونچوں کے نوحے پر نگاہ کرتا کہ کیسے ایک دوجے کی جدائی پر تڑپ کر بین کرتے ہیں۔ کبھی رخصت کے لمحوں میں کسی کی آنکھ سے لڑھکتے ہوئے آنسو کو دیکھو گے تو شاید جان پاؤ گے جدائی موت ہوتی ہے۔ ابھی تم نے محبت کے برستے بھیگتے موسم نہیں دیکھے۔ ابھی تم تتلیوں کے رنگ مٹھی میں چھپاتے ہو۔ ابھی تم مسکراتے ہو۔ سنو جانا، کبھی جو زندگی نے اجنبی ویران راہوں پر تمہاری یہ ہنسی چھینی تو پھر آنسو بہاؤ گے۔ تم اتنا جان جاؤ گے جدائی موت ہوتی ہے۔ اپنا سامان پیک کرو، تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ غزنوی کا جب دل چاہے گا آ جائے گا۔ ہم کل اسی لیے نہیں گئے کہ آج تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ عقیلہ بیگم خیرن بوا کے ساتھ اپنے کمرے میں تھی کہ وہ قہوہ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ساتھ انہوں نے حکم صادر کیا تھا۔ آواز میں نرمی تھی مگر لہجے سے ظاہر تھا کہ ان کا فیصلہ اٹل ہے۔ مگر شاگل، میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ غزنوی سے پوچھا نہیں ہے میں نے۔ وہ اب غزنوی کو غصہ دلانے جیسا کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اسے پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مزید اب تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ عید کے بعد لوٹ آنا اس کے ساتھ، مگر ابھی چلو۔ انہوں نے اس کے سوال کرتی نظروں سے نگاہیں چڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر شاگل، ایمان نے کہا تو انہوں نے ایسی نظروں سے اس کی جانب دیکھا کہ وہ چپ رہ گئی اور قہوہ رکھ کر پلٹ گئی۔ باقی سب لاؤنج میں تھی۔ اسی دن تو ان کی ہمت نہیں تھی کہ ایمان کا سامنا کرتی، مگر آج غزنوی کے آفس جاتے ہی سبھی نے اس سے معافی مانگی تھی۔ وہ سبھی بہت شرمندہ تھے۔ اگر وہ اس کی بات مان لیتی تو وہ سب نہ ہوتا۔ ملائکہ تو باقاعدہ اس کے لیے روئی بھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ایمان؟ قہوہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، لاریب نے اسے کمرے میں جاتے دیکھ کر پوچھا۔ شاگل نے پیکنگ کرنے کا کہا ہے، وہیں کرنے جا رہی ہوں، اس نے پلٹ کر کہا۔ سچ؟ اس کی بات سن کر ملائکہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ واپس مڑ گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل اداس تھا۔ ایک گھبراہٹ سی تھی جو اس وجود پر طاری ہو گئی تھی۔ کل سے پہلے اگر وہ اسے ساتھ چلنے کا کہتی تو وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ چلی جاتی، مگر اب اس کا دل قطعی نہیں مان رہا تھا۔ ان کے ساتھ جانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ شاید سب کے سامنے اس کا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاگل اب اس بارے میں داجی سے ضرور بات کریں گی۔ جس طرح ان کا انداز پرسکون تھا، لگتا تھا وہ اندر ہی اندر کوئی فیصلے کیے ہوئے تھی
اور یہ اس کی چھٹی حص تھی جو اسے خبردار کر رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جس کے لیے اس کا دل راضی نہیں ہے۔ لیکن شاگل کا فیصلہ رد کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی، اس لیے خاموشی سے ساری پیکنگ کی۔ تھوڑی دیر بعد شاہدہ نے اسے اطلاع دی کہ شاگل اسے بلا رہی ہیں۔ وہ کمرے پہ ایک بھرپور نظر ڈالتی باہر آ گئی۔ اس کے پیچھے شاہدہ اس کا سامان لے آئی۔ وہ سب لاؤنج میں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ اس کی آتے ہی سب اٹھ گئی۔ بی بی آپ پھر کب آئیں گی؟ شاہدہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ جلد آؤں گی، وہ مختصراً کہتی عقیلہ بیگم کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے ساتھ لگایا اور شاہدہ کو خیال رکھنے کا کہتی مین ڈور کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے 10 منٹ وہ روانہ ہو گئے۔ شاہدہ کو عقیلہ بیگم نے سمجھا دیا تھا کہ غزنوی ایمان کے متعلق پوچھے تو اسے بتا دے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ وہ غزنوی کو بتائے بنا ان کے ساتھ تو آ تو گئی تھی، مگر دل میں وہی اٹک گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ غزنوی کو جب اس کے جانے کا علم ہوگا تو وہ اسے یہ بات پسند ہی نہیں آئے گی۔ سارا راستہ وہ اسی بارے میں سوچتی رہی تھی۔ حالانکہ اس کی پریشانی صورت دیکھ کر عقیلہ بیگم اسے اعتماد دلا رہی تھی کہ وہ سب سنبھال لیں گی، اور یہ کہ وہ بالکل پریشان نہ ہو۔ انہوں نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ اب انہوں نے کیا حل ڈھونڈا یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ رات بھر سوچتے ہوئے وہ ایک فیصلے پر پہنچا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرے گا۔ زندگی کی ہر خوبصورتی جس پر اس کا حق ہے اس کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دے گا۔ اسے محبت اتنی دے گا کہ وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول جائے گی۔ وہ ان تمام پلوں کو دوبارہ جینا چاہتا تھا جو اس نے اپنی بے وقوفی کی نظر کر دیے تھے۔ وہ اپنے اس فیصلے پر بہت خوش اور مطمئن تھا۔ آج آفس میں ایمان کے متعلق سوچتے ہوئے اس نے سارا دن گزارا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک انداز کو یاد کرتے ہوئے مسکراہٹ ایک پل کو بھی اس کے لبوں سے الگ نہیں ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹا رہا تھا تاکہ وقت پر گھر پہنچ سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بدلہ دل کے دھڑکنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ آفس سے نکلتے نکلتے بھی 6:30 بج چکے تھے۔ آفس سے سیدھا وہ مارکیٹ آیا تھا۔ اس نے ایمان کے لیے 2-3 ڈریسز، جوتے اور میچنگ جولری خریدی۔ اپنے لیے بھی کچھ شاپنگ کی۔ رات کے تقریباً 8 بجے وہ گھر میں داخل ہوا۔ تھکے تھکے قدموں سے چلتا لاؤنج میں رکھے ٹرپل سیٹر صوفے پہ گرنے کیسے انداز میں بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں پکڑے شاپرز ٹیبل پر رکھ دیے۔ وہ دونوں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی کن پٹی کو ہلکے سے دبایا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد غیر معمولی خاموشی نے اسے متوجہ کیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں سے بھی کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی۔ لگتا ہے شاگل وغیرہ چلی گئی ہیں، خود سے کہتا اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایمان یار ایک گلاس پانی تو پلاؤ، کمرے میں داخل ہوتے اس نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ اگلے لمحے پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا۔ ایمان کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ صوفے پر رکھا اور واش روم کے آدھ کھلے دروازے سے جھانکا۔ ایمان وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا کمرے سے نکل گیا۔ ایمان کو کمرے میں نہ پا کر اس کے ذہن میں اچانک ایک خیال پید ہوا جسے اس کا دل جھٹلانا چاہ رہا تھا۔ نیچے لاؤنج میں بھی خاموشی کا راج تھا۔ وہ کچن میں آیا تو وہاں کی لائٹس بھی آف تھی۔ باری باری اس نے سارے رومز چیک کیے مگر ایمان کہیں بھی نہیں تھی۔ اب اس کا رخ سرونٹ کوارٹر کی طرف تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ شاہدہ کے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ گھر کے اندر بچوں کے شور کی وجہ سے کسی نے دستک کی آواز ہی نہیں سنی۔ اب کی بار اس نے دروازہ زور سے دستک دی۔ اس بار دروازہ کھول دیا گیا۔ ارے صاحب آپ اس وقت خیر تو ہے نا؟ شاہدہ کا شوہر اشرف جو اس گھر میں مالی تھا غزنوی کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ ہاں خیریت ہی ہے، ذرا شاہدہ کو بلاؤ، بات کرنی ہے۔ اسے اشرف سے پوچھنا مناسب نہ لگا، اس لیے شاہدہ کو بلوایا۔ اشرف واپس پلٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاہدہ کے ساتھ واپس آیا۔ جی صاحب، شاہدہ نے اس کی جانب دیکھا جو کافی پریشان دکھ رہا تھا۔ شاہدہ شاگل وغیرہ کس وقت گئے؟ اس نے پوچھا۔ صاحب وہ تو سارے صبح 11 بجے ہی روانہ ہو گئے تھے، شاہدہ نے بتایا۔ اور ایمان؟ غزنوی کو اپنا اندازہ ٹھیک لگا مگر پھر بھی پوچھ لیا۔ ایمان بی بی بھی ساتھ گئی ہیں ان کے، کیا آپ کو بتا کر نہیں گئی؟ شاہدہ کے بتانے پر کچھ کہتے کہتے رک گیا اور پھر اگلے ہی پل بولا، وہ مجھے کال کر رہی تھی لیکن بہت مصروفیت کے باعث میں کال اٹینڈ ہی نہیں کر پایا۔
गज़नवी को फौरी तौर पर यही बताना सूझा और उसका जवाब सुने बगैर वापस पलट आया। ईमान के इस तरह अकीला बेगम के साथ जाना उसे मज़ीद थका गया। उस कदमों से चलता अपने कमरे में आया। इस वक्त वो कुछ नहीं सोचना चाहता था, मगर ईमान का ख्याल और उसका एहसास उसे बेचैन कर रहा था। उसने वार्डरोब से कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गया। ठंडा पानी भी उसकी थकन को उतार नहीं पाया था। लाइट ऑफ करता सुस्त रवि से चलता बिस्तर पे आ गया। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में भी उसे बेड की दूसरी जानिब का सूनापन साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने फेल पे मज़ीद अफसोस और पछतावा होने लगा। वह गहरी सांस खारिज करता आंखें मूंद गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। दाएं से बाएं करवट लेता वो बेचैनी से उठ बैठा। वो बेड से उतरा और साइड टेबल की दराज से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाता टेरेस पे आ गया। चेयर पर बैठकर उसने सिगरेट सुलगाई। हवा में रुचि रात की रानी की खुशबू में अब सिगरेट की बू शामिल होने लगी थी। सिगरेट के धुएं से उसकी आंखें जलने लगी थी। वो कोई चैन स्मोकर नहीं था, बस कुछ कभी कभार पीता था और आज वो दिल की बेचैनी को कम करने के लिए पी रहा था। लेकिन बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वो कितनी देर यूं ही बैठा रहा। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो उठकर कमरे में आया था। वॉशरूम में आकर उसने जलती आंखों पर पानी के छींटे मारे और टॉवल से चेहरा पोंछता बेड पे आ गया। उसने टेबल से मोबाइल फ़ोन उठाया, घड़ी पे नज़र डाली तो उसे कॉल करने के लिए यह वक्त मुनासिब नहीं लगा। वो कॉल करने का इरादा मुलतवी करता गैलरी ओपन कर गया। शादी की मुख्तलिफ फ़ोटोज़ अभी तक उसके फ़ोन में सेव थी। उसने सिर्फ अपनी और ईमान की पिक्चर्स को छोड़कर बाकी तमाम तस्वीरें डिलीट कर दी। सुनो तुम लौट आना ना, वो देखो चाँद निकला है, हमारी मुंतज़िर आँखें, दुआएँ माँगती आँखें, तुम्हें सोचती आँखें, तुम्हें ही ढूँढती आँखें, तुम्हें वापस बुलाती हैं। ये जब दिल भी धड़कता है तुम्हारा नाम लेता है। ये आँसू जब भी बहते हैं तुम्हारे दुख में बहते हैं। ये बारिश जब भी होती है तुम्हें ही याद करती है। खुशी कोई जो आती है तुम्हारे बिना अधूरी है। सुनो तुम लौट आओ ना, सुनो तुम लौट आओ ना। उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए वो उसके एक एक नक्श को आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था। ईमान के जाने से एक मुस्तकिल उदासी ने उसे घर का रास्ता हैदक लिया था। हरदम उसे ईमान की कमी महसूस होती। उसे गए 2 दिन हो चुके थे। घर के हर कोने में उसका एहसास अजागर होना। गजनवी का दिल जैसे हर एक चीज़ से उचाट हो गया। सुबह ऑफिस के लिए निकलता तो रात गए तक वापसी होती। 1-2 बार उसने घर फ़ोन किया और दोनों बार उसकी बात शुमाइला बेगम से हुई। उन्होंने उससे किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी, लेकिन उनके लहजे से छलकती संजीदगी से उसे इस बात का यकीन दिला रही थी कि उनसे कुछ छुपाया नहीं गया। उसने ढके छुपे अल्फाज में ईमान के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने बिज़ी है कहकर उसकी बात नहीं करवाई। वो ईमान से बात करना चाहता था, उसे अपनी की गई ज़्यादती की माफ़ी मांगना चाहता था, मगर उसकी बात ही नहीं हो पा रही थी। आज भी ऑफिस में लंच ब्रेक के बाद उसने घर के लैंडलाइन पर फ़ोन किया तो खैरन बुआ की आवाज़ सुनकर उसने कोई बात ही नहीं की और कॉल काट दी। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह उसके जहन में आया और अपनी बेवकूफ़ी पर खुद को खूब सलावतें सुनाई। उसने फ़ौरन मलाइका को फ़ोन किया। वो बेकरारी से उसके कॉल पिक करने का मुंतज़िर था। चौथी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो इस वक्त लारेब के साथ उसके रूम में बैठी उसकी शॉपिंग देख रही थी कि मोबाइल स्क्रीन पर हिलिंग करता भाई देखकर उसने फ़ोन रिसीव किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो मलाइका और बाकी सब कैसे हैं? गज़नवी ने पियन के हाथ से फ़ाइल ली और उसे जाने का इशारा करते हुए बोला। अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब ठीक है, आप कैसी हैं? मलाइका ने तय किया हुआ ड्रेस खोला। मैं भी ठीक हूँ। मलाइका ईमान से बात करवाना। गज़नवी बिना झिझके हुए कहा। भाई अभी तो मैं लारेब की तरफ आई हूँ, थोड़ी देर तक वापस जाकर बात करवाती हूँ। उसने लारेब को देखा। नहीं अभी मुझे अभी बात करनी है, अभी जाओ, मैं 5 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। इससे पहले कि वह फ़ोन बंद करती गज़नवी फ़ौरन बोला, लेकिन भाई थोड़ी देर बाद, मैंने कहा ना मुझे अभी बात करनी है। हस्बे मामूल वह भड़क गया। जी अच्छा, वो धीरे से बोली और बेड से उतरी। दूसरी जानब गज़नवी कॉल काट चुका था। मलाइका घर आई तो लाउंज, लेकिन कोई भी नहीं था। वो सीधी किचन में आई। अम्मी ईमान कहाँ है? किचन में ईमान को मौजूद ना पाकर उसने शुमाइला बेगम से पूछा। वो अपने रूम में है, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी उसकी। उन्होंने बताया कि वो पलट कर जाने लगी। मलाइका ये जूस भी लेकर जाओ उसके लिए। शुमाइला बेगम ने ट्रे उसकी तरफ बढ़ाया। मलाइका ने उनके हाथ से ट्रे ली और किचन से निकल आई। ईमान के कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल होगी।
ایمان بیڈ پہ لیٹی تھی، ملائکہ کو اندر آتا دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ اس نے ملائکہ کو ٹرے ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں چلو یہ لو جوس پیو، اور کیا ہوا ہے تمہیں؟ ملائکہ نے گلاس اس کی طرف بڑھایا جو ایمان نے تھام لیا۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ایمان نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہی، آئینے میں چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ ملائکہ اس کے پاس سے بیٹھ گئی اور اس کے سرخ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے جوس پینے لگی۔ اسی دوران موبائل فون کی رنگ ٹون نے کمرے میں گونجتی خاموشی کو توڑا۔ ملائکہ نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کو دیکھا۔ جی بھائی، یہ لیں بات کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، ملائکہ نے فون اس کی طرف بڑھایا اور خود برق رفتاری سے کمرے سے نکل گئی۔ غزنوی کی ہیلو ہیلو کرتی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو ایمان؟ دوسری جانب بےتابی سے پکارا گیا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ایمان کی آواز سن کر اسے لگا جیسے تپتے صحرا سے وہ نخلستان میں آ گیا ہو۔ دل کو ایک سکون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ آنکھوں میں ڈھولتی میں ملکوں کی بہاڑ کو پار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس کے خاموشی سے بہتے آنسوؤں سے بے خبر بولا۔ دوسری جانب وہ بالکل خاموش رہے۔ ایمان، اس دن جو کچھ بھی ہوا ایک غیر ارادی فعل تھا۔ میں بہت مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ میں جانتی ہوں آپ کی نظر میں میری کیا عزت ہے، غلطی میری ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، وہ جھٹ سے بولی۔ اس کے لہجے کی سختی غزنوی کو سن کر گئی۔ وہ آگے کچھ بھی نہیں بول سکا۔ اب اگر آپ نے مزید کچھ نہیں کہنا تو میں فون رکھوں؟ کچھ پل یوں ہی خاموشی کے ساتھ گزرے تو ایمان نے پوچھا۔ غزنوی جو اس کے الفاظ کی سختی کی گہرائی کو ناپنے میں لگا تھا، ہوش میں آیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی، میں نے کہا نا مجھے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنی، اور نہ ہی مجھے آپ کی معافی تلافی کی ضرورت ہے۔ ایمان کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اچھا میں گل خان کو بھیج رہا ہوں، تم واپس آ جاؤ۔ رمضان شروع ہونے والا ہے، میں اکیلے کیسے گزاروں گا؟ غزنوی نے اس کی سختی کے جواب میں نہایت نرمی سے کہا۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولی۔ ایمان، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ غزنوی کو اس کی خاموشی کھٹکنے لگی۔ جی۔ ایمان سے کچھ اور نہیں بن پایا تو دھیرے سے بولی۔ گڈ، اور سنو، اگر شاگل تمہیں روکنا بھی چاہیں تو مت رکنا، میں بھی بھیجتا ہوں گل خان کو، تم اپنی پیکنگ کر لو۔ اللہ حافظ۔ غزنوی نے اپنی بات ختم کرنے کے ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کہہ نہیں پائی۔ اسے روکنا چاہتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب عقیلہ بیگم اسے نہیں جانے دے گی۔ فون بند ہو چکا تھا مگر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو چکا تھا۔ ملائکہ کمرے میں آئی تو وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایمان، کیا ہوا؟ کیا بھائی نے پھر کچھ کہہ دیا ہے؟ اسے یوں روتا دیکھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے چہرے سے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس طرح رونے سے چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ ملائکہ نے اسے گلے سے لگایا اور اسی پیٹھ سے ہلاتے ہوئے اسے چپ کرانے لگی۔ آخر پتہ تو چلے کیا کہا ہے بھائی نے؟ کافی دیر بعد جب اس کے رونے میں کمی آئی تو ملائکہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ وہ گل خان کو مجھے لینے بھیج رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اف، یہ بھائی بھی نا، تو تم رو کیوں رہی ہو؟ شاگل نے تم سے وعدہ کیا نا کہ اب وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گی، تو پھر کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بھائی اگر گل خان کاکا کو بیچتے ہیں تو بیچتے رہیں، شاگل تمہیں ان کے ساتھ نہیں جانے دے گی۔ ملائکہ نے اس کے آنسو پونچھے۔ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، کیوں اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ اور ہاں، ابھی وکیل صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، داجی اور شاگل نے بلایا انہیں، داجی کے کمرے میں بیٹھتے ہیں، بابا بھی وہی ہیں۔ ملائکہ نے بتایا تو وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب ہے، اس کے ہاتھ سے فون گود میں جا گرا۔ اس کا مطلب ہے کہ شاگل فیصلہ کر چکی ہے اور اب تو انہیں داجی اور بابا کی حمایت بھی حاصل ہے، جبکہ امی کو ان کا یہ فیصلہ بالکل پسند نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بارے میں غزنوی سے بات کی جا سکتی ہے، اسے سدھرنے کا ایک موقع دینا چاہیے، لیکن شاگل اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہو رہی۔ ابھی امی نے مجھے بتایا کہ ایمان بیٹا تمہیں داجی بلا رہی ہیں۔ ملائکہ سے بتا ہی رہی تھی کہ شمائلہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی اور ایمان کو مخاطب کیا۔ ماما، مجھے کیوں؟ ایمان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ ملائکہ ذرا تم کچن میں جاؤ، شگفتہ سے کہو اگر چائے تیار ہے تو داجی کے کمرے میں دے آئے۔ شمائلہ بیگم نے ملائکہ کو نظر سے ہٹانا چاہا، سر ہلاتی وہاں سے چلے گی۔ میرے بہت منع کرنے کے باوجود شاگل، داجی اور تمہارے بابا نے خلا کے پیپرز بنوا لیے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ ان کی بات سن کر اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ وہ منہ کھولے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شاگل اس کے لیے یہ فیصلہ کیے بیٹھی ہیں۔
आंसू फिर एक तवातर से उसकी आंखों से बहने लगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा, तुम बहुत अच्छी और साबर बच्ची हो। तुम मुझे वैसी अजीज़ हो जैसे मुलाइका। खुदा गवाह मैंने कभी तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी माना है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी तरफ ज़रूर राग़िब होगा। बस थोड़ा सा सब्र और इंतज़ार। वो उसका हाथ हाथों में लिए उसे समझा रही थी। अम्मी ये इंतज़ार लाहासिल है। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैं अगर इंतज़ार कर भी लूँ तो फिर आगे एक सवालिया निशान मुझे साफ दिखाई देता है। मैं रही हूँ वहाँ उनके साथ, वो मुझ बात तक नहीं करना पसंद करते। मुझे अपना आप वहाँ एक ऐसे सामान की तरह लगता है जिसकी ज़रूरत किसी को नहीं। वो नहीं रहना चाहते मेरे साथ। वो बिलख बिलख कर रोती। मैं मानती हूँ कि वो थोड़ा गुझीला है, ज़िद्दी है, मगर ईमान मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए चाह देखी है। वो इज़हार नहीं कर पाता क्योंकि अपनी नाम नहाज़ ज़िद और अना के आगे घुटने टेकना इस जैसे मर्द के लिए आसान नहीं, जिसके आगे अपने फ़ैसले अहमियत रखते हों। वो सिर्फ़ अपने बनाए गए रास्ते पर चलना चाहता हो। तुम उसे वक़्त दो, मुझे यकीन है कि तुम उससे पीछे रह गई हो। वो तुम्हें साथ ले जाने के लिए लौट आएगा। वो उसका हौसला बढ़ा रही थी। उसे मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब दिखा रही थी। वो मुझसे सिर्फ़ नफ़रत करते हैं। मैं कैसे इस इंतज़ार में खड़ी रहूँ कि वो मेरी जानिब पलटेंगे। मेरे पाँव पहले ही इस खारदार रास्ते पर चल कर छलनी हो चुके हैं। मैं तन्हा सफ़र करते करते बहुत थक गई हूँ। वो उनके हाथों को अपनी आंखों से लगा कर रोती। तो तुम्हारा भी वही फैसला है जो बाकी सबका है? उन्होंने उसकी आंखों में झांकना चाहा मगर वो नज़र झुका गई। अच्छा जाओ, लेकिन मेरी बात है कि याद रखना कि तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुमाइला बेगम ने उसका चेहरा ऊंचा किया। मुझे भरोसा है आप पर। वो आंखों में मोहब्बतों की इद्दत लिए उन्हें देख रही थी। शुमाइला बेगम ने उसका माथा चूमा और उसे लिए कमरे से निकल आई। ईमान बीबी, दादी आपको बुला रहे हैं। वो शुमाइला बेगम के साथ दादी के कमरे के पास पहुंची थी कि शगुफ्ता कमरे से बाहर आई और उसे वहीं खड़े देख कर कहा, जाओ तुम। शुमाइला बेगम उसे अंदर जाने का कहती शगुफ्ता के साथ वहीं से पलट गई। ईमान कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से इजाज़त मिलते ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने अंदर बैठे अफराद को सलाम किया। वालेकुम सलाम। ईमान यहाँ आओ बेटा। आज़म अहमद उसे देखकर अपनी जगह से खड़े हो गए और उसे अपने पास बुलाया। वो धीरे धीरे कदम उठाते उनके पास आई। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी बैठ गए। बेटा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे वालिद और जरगे के बड़ों से किया हुआ फ़ैसला नहीं निभा पाया। तुम्हें इस घर में जो मुकाम मिलना चाहिए था, हम सब वो भी नहीं दे पाए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ साथ मैंने गज़नवी की ज़िंदगी भी ख़राब की। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, ये जानकर मुझे इस कदर तकलीफ़ हुई है कि बता नहीं सकता। मैं तो तुम दोनों को हंसता बसता देखना चाहता था, इसलिए मैंने गज़नवी को दूसरे शहर में बिज़नेस करने दिया ताकि तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिले। मगर तुम्हारी शागुल ने जो कुछ मुझे बताया, उसके लिए मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता था कि वो ज़िद्दी है, गुस्से को थोड़ा तेज़ है, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे लिए उसका इंतखाब किया। उसने जो कुछ किया, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ। वो सर झुकाए बोले, दादी ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने जो भी फ़ैसला किया था वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आपने मुझे जो इज़्ज़त दी, जो प्यार और इज़्ज़त मुझे यहाँ से मिली, ये मेरी खुशकिस्मती है। कमी शायद मुझ में थी, मैं ही इस रिश्ते को नहीं निभा पाई। आप सब ने मुझे जो इज़्ज़त और मोहब्बत दी है, इसका एहसान मैं तो ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती। ईमान को आज़म अहमद का शर्मिंदा होना तकलीफ़ दे रहा था। एहसान मत कहो इसे बेटा, तुम मुझे बहुत अज़ीज़ हो। इसी मोहब्बत और एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने और तुम्हारी शागुल ने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें हमारा फ़ैसला बताऊँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो? मैं इस बार अपना फ़ैसला तुम पर थोपना नहीं चाहता। तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो फ़ैसला तुम्हारा होगा, वही फ़ैसला हमारा होगा। आज़म अहमद ने उसके सर पर हाथ रखा। ईमान ने एक नज़र अकीला बेगम को देखा। उन्होंने आंखों ही आंखों में से इशारा किया। ईमान, बेटा जो दिल में है वो कहो। कोई ज़बरदस्ती या ज़्यादती नहीं होगी तुम्हारे साथ। अकीला बेगम ने उसकी बेचैनी महसूस करते हुए कहा, दादी आप सब मेरे लिए बहुत मोहतरम है। पहले भी आपके फ़ैसले पर मुझे कोई एतराज़ नहीं था और अब भी आप जो फ़ैसला करेंगे, मेरा भी वही फ़ैसला होगा। वकीला बेगम की तरफ देखते हुए बोली, हमने एक फ़ैसला किया तुम्हारे लिए और मैं उम्मीद करता हूँ ये फ़ैसला तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। आज़म अहमद ने कहते ही सामने बैठे वकील साहब को इशारा किया। वकील साहब ने टेबल पर से कुछ पेपर्स उठाकर ईमान की तरफ बढ़ाए।
ایمان نے داجی کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا، پھر ان کے اشارہ کرنے پر اس نے پیپرز تھام لیے۔ اس تمام عرصے میں غزنوی کے والد بالکل خاموش بیٹھے ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان نے اعظم احمد کی جانب دیکھا۔ ہم نے فیصلہ کیا تمہارے اور غزنوی کے مابین جو یہ رشتہ اسے ختم کر دیا جائے، انہوں نے بنا لگی لپٹی رکھے کہا۔ داجی میں سمجھی نہیں، وہ یا تو سچ میں ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی یا پھر جو وہ کہہ رہے تھے وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اور تمہارے داجی نے تمہاری اور غزنوی کی علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ تم دونوں کچھ نہیں ہو تو پھر اس رشتے کی سوکھی بیل کو پانی دے کر پروان چڑھانے کی جدوجہد کیوں؟ سوکھی بیلیں کبھی پروان نہیں چڑھتی۔ میں نہیں چاہوں گی کہ تمہاری ساری زندگی سوکھے کو سرسبز کرنے میں گزرے۔ عقیلہ بیگم کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ سر جھکائے ہاتھ میں اس نے ان کے لہجے کی اداسی کو پا لیا تھا۔ ہم یہ فیصلہ دل پہ پتھر رکھ کر کیا ہے۔ تم دونوں میں ہی بہت عزیز ہو اور میں نہیں چاہتی کہ تم یہ سوچو کہ ہم غزنوی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ غلطی پر ہے اور ہم اس کی غلطیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ وہ ہماری وجہ سے زبردستی اس رشتے کو نبھا رہا ہے، وہ مزید بولے۔ داجی آپ ایک بار مجھے غزنوی سے بات تو کرنے دیں، میں اس کے ہوش ٹھکانے لگا دوں گا۔ ہم یہ فیصلہ بہت جلدی میں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ چاہتا ہو، اسے ایک بار بات کر لی جائے تو۔ سب بتا تو دیا بیٹا تمہیں، وہ چاہتا تو اب تک سب ٹھیک ہو جاتا۔ جب سے ایمان اس گھر میں آئی ہے نا، اس نے چہرے پر حقیقی خوشی نہیں دیکھی۔ مجھے نہیں لگتا بات کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا، بہتر ہوگا کہ اس قصے کو ختم کیا جائے۔ عقیلہ بیگم نے مکرم احمد کی طرف دیکھا، جو بھی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ایمان یہ خلا کے کاغذات ہے، اس پر تمہارے دستخط چاہیے تاکہ ہم غزنوی کو بھجوا دیں۔ اعظم احمد نے کہا تو ایمان کو ایسا لگا جیسے آگ کا ایک بھڑکتا شعلہ اس کے ہاتھ میں ہے، جس پر اس کا پورا وجود جلنے لگا ہے۔ اس نے پیپرز فوراً ٹیبل پر یوں پھینکے جیسے وہ کوئی اچھوت چیز ہو اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر اعظم احمد اور عقیلہ بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ایمان بیٹا، ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، تم ہم پر بھروسہ کرو، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اعظم احمد اس کے پاس آئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، اس نے ان کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ بوری کان جیسی آنکھوں میں ڈھولتا پانی باہر آنے کو بےتاب ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ پیپرز لے جاؤ اور اگر ہم سے متفق ہو تو سائن کر دینا، ورنہ جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ مت سوچنا کہ ہم تمہیں مجبور کر دیں، ہم صرف تمہارا بھلا چاہتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ تم اب یہیں رہو گی۔ اعظم احمد نے پیپرز اس کی طرف بڑھائے جو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام لیے، اور پھر کسی کی جانب دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ ایک بار پھر اسے اپنا وجود آگ کے شعلوں میں خاکستر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے ایمان اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایمان کے جاتے مکرم احمد بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور عقیلہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عقیلہ بیگم بیٹے کی بات سن کر خاموش رہی، مگر ان کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھری ہوئی تھی۔ ایمان کا یہ طرز عمل ان کے لیے حیران کن تھا۔ عقیلہ بیگم، آپ اب اس بارے میں ایمان سے کوئی بات نہیں کریں گے، اسے یہ فیصلہ خود کرنے دیں، اور مکرم تم بھی شمائلہ بہو سے بات کرو کہ وہ بھی اس بارے میں اسے مجبور نہ کرے۔ وہ نہیں چاہتی کہ یہ علیحدگی ہو، اس لیے وہ ضرور ایمان کو منع کرے گی دستخط کرنے سے۔ اعظم احمد نے مکرم احمد کی جانب دیکھا جو دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر دونوں کی طرف دیکھا اور اسباب میں سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے۔ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، آپ بھی نماز پڑھ لیجئے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عقیلہ بیگم گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا اور ایک معصوم لڑکی زندگی کی مشکلات سے نکالنے کے بجائے اسے مزید کٹھائیوں میں دھکیل دیا۔ ساری زندگی میری کانٹوں پہ گزرے گی اگر میں ایمان کو انصاف نہ دیا سکا۔ وہ وہیں صوفے پر ڈہ سے گئے۔ اللہ سب بہتر کرے گا، آپ اپنے آپ کو الزام مت دیں، آپ نے تو اس کا بھلا ہی سوچ کر فیصلہ کیا تھا۔ عقیلہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیا۔ میں غزنوی کو کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ نہایت دکھ سے بولے۔ انہیں غزنوی سے ایسی بے اعتنائی کی امید نہیں تھی، وہ تو ان کا بہت لاڈلا تھا، انہیں بہت مان تھا اس پہ کہ وہ کبھی انہیں شرمسار نہیں کرے گا، مگر اس نے تو انہیں ایک گہری کھائی میں پھینک دیا تھا جہاں انہیں صرف اندھیرا ہی دکھ رہا تھا، اور اس گہرے اندھیرے میں بھی انہیں دو آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، ایمان کی اداس اور سوال کرتی نگاہیں، جن میں آج انہیں دکھ ہلکورے لیتا دکھائی دے رہا تھا۔ پریشان نہ ہو، وہ ایک گہری سانس خارج کرتی بولی، یہ معاملہ جتنی جلدی ہو سکے نمٹ جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے عقیلہ بیگم کو دیکھا۔ نہ جانے ایمان کیا فیصلہ کرے گی، نہ جانے ایمان کیا فیصلہ کرے گی۔
ان کے چہرے پر پریشانی نے اپنا جال بچھا رکھا تھا۔ وہ ابھی معصوم ہے، نہ سمجھ، خیر اللہ کے حضور دعائیں کر سکتے ہیں۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ وہ اس وقت بیڈ پر بیٹھے ہی اپنے سامنے پڑے خاکی رنگ کے لفافے کو دیکھ رہے تھے، جس میں موجود پیپرز نے اس کی سانسیں روک رکھے تھے۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے شمائلہ بیگم نے اسے ان کاغذوں میں چھپے مفہوم کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پائی تھی، اور اب وہی استہا اس کے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا۔ اسے کہا گیا تھا کہ فیصلہ وہ کرے۔ کیا مجھ میں اتنی ہمت ہے جس کے بل میں وہ کوئی فیصلہ کر سکے؟ میں کیا فیصلہ کروں گی؟ میں تو خود ایک ایسی بند گلی میں کھڑی ہوں جس کے دونوں راستے بند ہوں۔ اپنی بیچارگی پہ اس کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اسے وہ خاکی لفافہ اپنی بے بسی کا مذاق اڑاتا محسوس ہو رہا تھا۔ یا اللہ، تو رحیم و کریم ہو۔ جہاں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں ایک تیرا در کھلا رہتا ہے۔ تو مجھے ہمت دے کہ میں اس خاردار جنگل سے نکل سکوں۔ تکیہ تیزی سے اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ ایمان، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ایک مانوس آواز سن کر سر اٹھایا۔ اس کے بالکل قریب عائشہ کھڑی تھی، اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر ملائکہ ٹیپو کو اٹھائے کھڑی تھی، جو گہری نیند میں تھا۔ ایمان جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اپنے آنسوؤں سے دھلا چہرہ صاف کیا۔ ملائکہ کی شرمندگی سے بھری نگاہیں ایمان پر تکیہ ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کیوں رو رہی ہے۔ ارے عائشہ اپی، آپ کب آئیں؟ بابا مشکل مسکراتے چہرے کے ساتھ عائشہ کے پاس آئی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی ہے، لیکن تم کیوں رو رہی تھی؟ عائشہ نے اسے یوں ہلکان ہوتے پہلی بار دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بس بابا کی یاد آ رہی تھی تو دل بھر آیا۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آئیں بیٹھے۔ ایمان نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عائشہ اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ملائکہ، تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ ایمان کس کے ساتھ اسلام آباد سے آئی، اور غزنوی کہاں ہے؟ عائشہ ملائکہ کی جانب مڑی۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ جانتی ہے ایمان کیوں رو رہی ہے۔ آپ ہی پتہ نہیں، میں تو نیچے تھی۔ ملائکہ نے ایمان کی جانب دیکھا جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کر رہی تھی بتانے سے۔ کمال ہے، مجھے کوئی بتائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایمان سچ بتاؤ، تمہارے اور غزنوی کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کیا ہے؟ اس کا رخ اب پھر سے ایمان کی جانب تھا کہ اچانک اس کی نظر بیڈ پر جانب پڑے خاکی لفافے پر پڑی، اور اس سے پہلے کہ ایمان اسے اٹھاتی عائشہ نے اٹھا لیا۔ یہ لفافے کے اندر رکھے پیپر سے نکال چکی تھی، جب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایمان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ایمان نے سر جھکا لیا۔ عائشہ نے پلٹ کر ملائکہ کو دیکھا جو ٹیپو کو بیڈ پر لٹا رہے تھے۔ پھر ملائکہ نے عائشہ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، اسلام آباد جانے اور وہاں سے واپس آنے کی ساری رودات کہہ سنائی۔ سب سن کر عائشہ افسوس سے ایمان کو دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی، اور اس کے بے آواز آنسو اس کے گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ گہری سانس خارج کرتی ایمان کے قریب ہوئی اور اس کا چہرہ اونچا کیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ عائشہ نے پوچھا۔ میں تھک گئی ہوں آپی، وہ عائشہ کے گلے لگ کر روتی۔ عائشہ نے اس کے بکھرے وجود کو سنبھالا۔ دیکھو ایمان، یہ تمہاری زندگی ہے اور کسی کو کوئی حق نہیں اسے کہنے کا۔ غزنی کا رویہ میں نے دیکھا ہے، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے، یہ اس نے بارہا اپنے رویے سے سب کو بتایا ہے۔ میں پہلے تم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر پھر سوچا کہ شاید تم لوگ کو تھوڑا وقت درکار ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ تم اس کے اسلام آباد چلی گئی تو میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ تم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاؤ گے، مگر یہاں تو سب الٹا ہو گیا۔ عائشہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپی، انہوں نے سب کی نظروں میں میری حیثیت دو کوڑی کی کر دی ہے۔ میں پہلے بھی کیا تھی، مگر اب تو خاک ہو گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو عائشہ کو تکلیف دے رہے تھے۔ ایسے نہ کہو، تمہاری قدر نہیں ہے اسے، اور اس بات کا احساس بہت جلد ہوگا کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ عائشہ نے اس کے آنسو پونچھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، انہیں تو موقع چاہیے مجھ سے الگ ہونے کا، اور آپ دیکھیے گا وہ ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے مجھے خود سے دور کرنے میں۔ اس نے اپنے دل کے ڈر کو زبان دی۔ ایمان بھائی کو ایک موقع تو ملنا چاہیے نا، کیا پتہ جیسا ہم سوچ رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ہو۔ ملائکہ نے غزنوی کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ ہمیں اسے وقت دینا چاہیے؟ ملائکہ میں اپنے کانوں سے سنا ہے اس کو ایمان کو ڈیگریڈ کرتے ہوئے۔ اس کی بے عزتی کرتے وقت یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آس پاس کون ہے اور وہ کہاں کھڑا ہے۔ یہ تو ایمان نے اس پر پردہ ڈال دیا، ورنہ میں تبھی یہ مسئلہ سب بڑوں کے سامنے رکھ دیتی، اور اب سوچتی ہوں تو مجھے یہ بات پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی، تو آج یہ وقت نہ آتا۔ اور دور کیوں جاتی ہو؟ خود اپنی آنکھوں سے ایمان کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ چکی ہوں۔ عائشہ ملائکہ کی بات سن کر غصے سے بولی۔ ملائکہ خاموش ہو گئی اور روم سے چلے گئی۔ ایمان، میرا خیال ہے تمہیں غزنوی سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اس بار فیصلہ تم کرو، تم بالکل کمزور نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔
عائشہ نے اس کے ہاتھ تھام کر اسے ہمت دلائی۔ میں اس محبت کا کیا کروں آپی، جس کی جڑیں میرے اندر مضبوط ہو چکی ہیں؟ مجھ سے الگ ہو کر خالی ہو جاؤں گی، ختم ہو جاؤں گی۔ ایمان کی آنکھوں سے سیلے روا جاری تھا۔ کیا کرنا ایسی محبت کا جس کی جڑوں کو تم اپنے خون سے سینچ رہی ہو؟ اسے تمہاری ذرا پرواہ نہیں، جب سے آئی ہو کال کی ہے اس نے؟ عائشہ نے پوچھا۔ جی آج کال کی تھی، کہا کہ گل خان کاکا کو بھیج رہے ہیں مجھے لینے۔ ایمان نے آنسوؤں کے بیچ بتایا۔ خود نہیں آئے گا لینے؟ واہ بھائی۔ عائشہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایمان خاموش رہی۔ اسے اس کے لہجے میں رچی دھن سی یاد آئی۔ بے مہر انسان۔ وہ صرف سوچ کر رہ گئی، کیا ہوتا اگر یہ دھونس پیار بھری ہوتی تو وہ ایک پل یہاں نہ رکتی؟ لیکن وہ صرف یہ سوچ کر رہ گئی کہ تم سمجھدار ہو، اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکتی ہو، اپنے مستقبل کو اندھیری کھائی میں مت گم ہونے دو، ایسے راستے پر مت چلو جس پر چھائی قہر میں منزل دکھائی نہ دے۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ٹپو کو اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں آپی، اگر وہ مجھ سے الگ ہو کر خوش رہتا ہے تو میں کیوں رکاوٹ بنوں؟ وہ سامنے رکھے کاغذ کو اٹھاتے ہوئے خود سے بولی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اسے خوف نے آ لیا تھا۔ محبت ترک کرنے سے کب ترک ہوتی ہے، مگر یہ فیصلہ اسے کرنا تھا، محبت کو چھوڑنے کا فیصلہ۔ داجی باہر گل خان آیا، کہہ رہا ہے کہ چھوٹے صاحب نے ایمان بی بی کو لینے بھیجا ہے۔ چوکیدار ان کے سلام پھیرنے کا منتظر کھڑا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ نیت باندھتے وہ فوراً بولا، اسے چائے پانی پوچھو، میں آتا ہوں۔ اسے کہہ کر نیت باندھ چکے تھے۔ چوکیدار واپس پلٹ آیا اور گل خان کو ان کا پیغام دیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد اعظم احمد لاؤنج میں اور شگفتہ وہی لاؤنج میں موجود تھی۔ انہوں نے اسے گل خان کو بلانے کا کہا۔ شگفتہ سر ہلاتی لاؤنج سے چلے گئی۔ دیر بعد وہ گل خان کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم داجی، گل خان ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ان کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اعظم احمد نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا تھا۔ داجی مجھے چھوٹے صاحب نے ایمان بی بی کو لینے بھیجا ہے۔ کچھ پل خاموشی سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ اتنی سی بات کی اتنی سوچ بچار، اسے کچھ عجیب لگا۔ گل خان، ایمان اب یہیں رہے گی، 2 دن ہوئے یہاں آئے، رمضان وہ ہمارے ساتھ گزارے گی۔ غزنوی سے کہنا کہ وہ بھی یہاں آ جائے اور رمضان ہمارے ساتھ گزارے۔ جہاں تک بزنس کی بات ہے تو ہم ظہور صاحب کو بھیج دیں گے، ویسے بھی ان کی فیملی رمضان میں اسلام آباد شفٹ ہو رہی ہے۔ وہ بہت قابل بھروسہ اور سمجھدار ہے، اچھی طرح سنبھال لیں گے تمام معاملات۔ اتنا کہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جی جناب۔ وہ پلٹ کر جانے لگا، حالانکہ غزنوی نے اسے ایمان کو ضرور اپنے ساتھ لانے کی ہدایت کی تھی، بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ اسے لیے بنا وہ واپس نہ آئے۔ لیکن اب وہ داجی سے تو بحث کرنے سے رہا، اس لیے خاموشی سے باہر کا رخ کیا۔ اور ہاں، کھانا کھائے بغیر مت جانا، کچھ دیر آرام کرو پھر چلے جانا۔ وہ پلٹ کر بولے اور پھر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے۔ گل خان بھی لاؤنج سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے جیب سے موبائل فون نکالا اور کال ریکارڈز میں غزنوی کا نمبر نکال کر بٹن پش کیا۔ اگلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ جی کاکا کہیے، غزنوی مصروف انداز میں بولا۔ چھوٹے صاحب، ایمان بی بی نہیں آ رہی، داجی نے کہا ہے کہ وہ وہیں رہے گی، آپ کو بھی بلایا ہے۔ گل خان نے اسے داجی کا پیغام دیا۔ ایسا داجی نے کہا ہے؟ اس کی بات سن کر غزنوی کا ماتھا ٹھنکا، اسے معاملات سنجیدہ نوعیت کی جانب جاتے دکھائی دیے۔ جی صاحب، وہ مختصراً بولا۔ ٹھیک ہے، میں خود بات کرتا ہوں۔ غزنوی نے کال کاٹ کر داجی کا نمبر ملایا، مگر ان کی جانب سے خاموشی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ جان بوجھ کے اس کی کال ریسیو نہیں کر رہے، ورنہ وہ خود اسے کالز کیا کرتے تھے اگر وہ ان کی نظروں کے سامنے نہ ہوتا تو۔ لیکن اب اس کے کانوں میں گونجتی ٹوں ٹوں کی آواز اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی، مگر وہیں خاموشی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے ملائکہ کو کال کی۔ ملائکہ، ایمان کہاں ہے؟ میری بات کرواؤ اس سے۔ کال ریسیو ہوتے اس نے ملائکہ سے ایمان کے متعلق پوچھا۔ بھائی وہ تو روم میں ہے، ملائکہ جو الماری کھولے کھڑی تھی بند کرتے ہوئے بولی۔ داجی نے گل خان کو ایمان کو لے جانے سے کیوں منع کیا؟ میں نے کہا تھا ہم عید پر آئیں گے، مگر پھر بھی میری بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب میں انہیں کال بھی کر رہا ہوں تو وہ ریسیو ہی نہیں کر رہے۔ کیا وہ گھر پہ نہیں ہیں؟ غزنوی نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو گھر پہ ہی ہیں، شاید سو رہے ہوں۔ ملائکہ سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر کال ریسیو نہیں کی ہوگی، ورنہ عموماً ایسا ہوتا نہیں تھا۔ اس وقت غزنوی نے اپنے ہاتھ پہ بندی گھڑی کی جانب دیکھا۔ بھائی آپ بھی آ جائیں، ملائکہ نے بات بدلی۔ یہاں بہت کام ہے، میں فی الحال نہیں آ سکتا۔ غزنوی نے سامنے پڑی فائل بند کی۔ بھائی مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ شاگل نے داجی کو سب بتا دیا ہے۔ داجی بہت خفا ہو رہے تھے، بلکہ انہوں نے ایک فیصلہ بھی کر ڈالا ہے۔
وہ ڈرتے ڈرتے بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غصہ تو غزنوی کا بھی ناک پہ دھرا رہتا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ اسے ملائکہ کے لہجے سے بات کی سنجیدگی کا اندازہ ہوا۔ بھائی وہ ملائکہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ کیا وہ اب بتا بھی چکو، کیسا فیصلہ؟ اس کے اس طرح رکنے پر چڑھتے ہوئے بولا، بھائی داجی نے کھلا کے پیپرز تیار کروا لیے ہیں۔ وہ جلدی سے بولی۔ ملائکہ کیا پہیلیاں بجوا رہی ہو، ٹھیک سے بتاؤ، کس کے کھلا کے پیپرز تیار کروا لیے ہیں؟ غزنوی کی آواز میں دبے دبے غصے کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ آپ کی اور ایمان کی۔ آخر اس نے کہہ دیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ گرجدار آواز میں بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی، انہوں نے وہ کاغذات ایمان کو سائن کرنے کے لیے بھی دیے ہیں۔ امی نے بہت سمجھایا، سبھی نے اس فیصلے کی مخالفت کی، مگر وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ شاگل تو اس بارے میں امی کی بھی سن نہیں رہی۔ آپ آ جائیں پلیز، وہ کہتے کہتے رو دی۔ اسے اس رشتے کا انجام دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ ایمان اسے بہت عزیز تھی۔ وہ غزنوی کے رویے کے بھی مخالف تھی، مگر ایسا بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں۔ دوسری جانب غزنوی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ داجی ایسا فیصلہ کریں گے، اور وہ بھی اسے کچھ پوچھے بنا یا اس کی سنے بغیر۔ وہ مانتا تھا اس سے غلطی ہوئی تھی، اسے ایمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندہ تھا اپنے کیے ہوئے فعل پہ، مگر اب کیا؟ ایک بڑا سا سوالیہ نشان اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اور ایمان؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ بھائی آپ آ جائیں، اس سے پہلے کہ سب ختم ہو جائے۔ آپ کو اسے منا لینا چاہیے، ورنہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر ایمان آپ کو اپنی لائف میں چاہیے تو جلدی آ جائیں، بلکہ ابھی آ جائیں۔ آپ کے اس کی غلط فہمیوں کی ایک مضبوط دیوار کھڑی ہے، جیسے صرف آپ ہی ہٹا سکتے ہیں، ایمان نہیں۔ اگر آپ کے دل میں اس کے لیے ذرا برابر بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر خوش ہو جائیں بھائی، وہ جلد سائن کر دے گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون تو بند کر دیا تھا، مگر ادھر غزنوی کے آس پاس جیسے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ وہ بالکل ساکت بیٹھا رہ گیا تھا، اور اس کے کان میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، خوش ہو جائیں بھائی، وہ جلد سائن کر دے گی۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر اچانک ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے اس کے ذہن میں کودا۔ وہ ایمان سے بات کر کے اسے اعتماد میں لے سکتا تھا، اسے بتا سکتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ اس کا ساتھ اس کی زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ اس نے جلدی سے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، مگر ملائکہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے بار بار ٹرائی کیا، مگر وہی خاموشی۔ اس نے فون تقریباً پٹک دیا۔ وہ بھول گیا تھا تھوڑی دیر بعد اس کی ایک بہت اہم میٹنگ ہے، مجھے واپس جانا ہوگا، ورنہ میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا، کچھ نہیں بچے گا۔ وہ اٹھا اور گاڑی چابی والیٹ پاکٹ میں ڈالا اور تیزی سے اپنے کیبن سے نکلا۔ ایکسکیوز می سر، مسٹر کامران باقی اسٹاف کے ساتھ میٹنگ روم میں کب سے آپ کے منتظر ہیں؟ میں بھی یہ فائل لینے آپ کو بلانے آیا تھا۔ ابھی وہ کیبن سے نکلا ہی تھا کہ مینیجر اشفاق احمد نے اسے روکا۔ پلیز اشفاق احمد، آج کی میٹنگ کینسل کر دیجیے، مجھے ایک بہت ضروری کام سے پشاور جانا ہے، آپ پلیز سنبھال لیں۔ وہ پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ لیکن سر، آج رات ہی مسٹر کامران بھی جرمنی فلائی کر جائیں گے، اگر آج نہ ہوئی تو پھر یہ کبھی ڈیل نہیں ہو پائے گی۔ ہم ایک نقصان پہلے بھی اٹھا چکے ہیں، مزید کی گنجائش نہیں ہے، کمپنی ڈوب جائے گی۔ ان کی بات سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ کال پہ بات کرے گا ایمان سے، اور خود کل صبح ہی روانہ ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ سر ہلاتا اشفاق صاحب کے ساتھ میٹنگ روم کے جانے بڑھ گیا۔ ملائکہ بی بی، وہ کچن میں تھی جب شگفتہ اسے پکارتے ہوئے کچن میں آئی۔ ایمان بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے بھی شگفتہ کے پکارنے پر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ملائکہ نے بڑھنا سلو کیا۔ وہ جی غزنوی صاحب کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، شگفتہ نے کہا۔ تو ان کی نظریں یک وقت ملی۔ غزنوی کا نام سن کر ایمان کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ اچھا آؤ تم یہاں، یہ چائے تیار ہے، داجی اور شاگل کو دے دو، ملائکہ نے اس سے کہا اور خود کچن سے نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں رکھے فون سٹینڈ کی جانب آئی اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ شاگل بھی وہیں صوفے پر ہی ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ ملائکہ نے عقیلہ بیگم کی جانب کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ ملائکہ ابھی اور اسی وقت میری بات ایمان سے کرواؤ۔ وہ سلام کا جواب دے کر فوراً بولا، بھائی وہ اس وقت ایمان یہاں موجود نہیں ہے۔ ملائکہ رک رک کر بولی۔ خود پہ گڑی عقیلہ بیگم کی نظریں وہ محسوس کر رہی تھی۔ عقیلہ بیگم بھی جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ میں رات کو بھی کافی دیر تک تمہارے موبائل پر کال کرتا رہا، مگر تم نے میری کال ریسیو ہی نہیں کی۔ اب کی بار وہ غضبناک انداز میں بولا۔ جی بھائی، اللہ حافظ۔
وکیلا بیگم کے سامنے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے فون رکھنے لگی۔ دوسری جانب غزنوی کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی وہاں جا کر سب کا مزاج ٹھکانے لگا دے کہ اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی تھی۔ ادھر لاؤ، میری بات کرواؤ۔ ملائکہ کو فون رکھتے دیکھ کر عقیلہ بیگم نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس بارے میں ان کے سامنے مزید بات نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے فون رکھ رہی تھی، لیکن اب اس نے ان کے کہنے پر فون ان کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری جانب غزنوی عقیلہ بیگم کی آواز سن کر خاموش ہو رہا۔ کیا بات ہے غزنوی، بار بار کالز کر رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ کام سے فرصت میرے بیٹے کو؟ عقیلہ بیگم کے لہجے میں چھپا طنز اس سے مخفی نہ رہ سکا۔ السلام علیکم شاگل، کیسی ہیں آپ؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس کی آواز سن کر ان کا دل پگھلا تھا، ان کا بہت لاڈلا تھا، دل و جان سے عزیز تھا۔ وہ اپنے لہجے کو سخت نہیں رکھ پائی۔ یہ خیال انہیں مزید بے چین کر گیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ زیادتی غزنوی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ان کے فیصلے نے دونوں کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ انجام سوچے بغیر کر دیا، جس کا نتیجہ اب ان کی نیندیں اڑائے دے رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں شاگل، ان کا نرم لہجہ محسوس کر کے اس کی ہمت بڑھی۔ وہ شرمندہ تھا۔ کب آ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ آج شام روانہ ہوں گا۔ شاگل، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ابھی ان سے بات کرنے کی ٹھانی انہیں اعتماد میں لے سکتا تھا، مگر مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے بھی بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن جب تم آؤ گے تب بات ہوگی۔ انہوں نے پاس ہی کھڑی ملائکہ کو جانے کا اشارہ کیا، جس کے کان انہی کی طرف تھے۔ ملائکہ وہاں سے چلی گئی۔ شاگل، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ آپ لوگ مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ؟ اب یہ باتیں فون پر کرنے کی نہیں ہیں، آؤ تو بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کر پاتا، انہوں نے مزید کوئی بات سنے بغیر کہا اور فون رکھ دیا۔ ان کا ٹھہرا انداز اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد اس نے نمبر ملایا۔ اس بار وہ ملائکہ کے پرسنل نمبر پر کال کر رہا تھا۔ ملائکہ ایمان کے روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ موبائل پہ رنگ ٹون نے اسے متوجہ کیا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کی۔ میرا فون کل کیوں ریسیو نہیں کیا تھا؟ غزنوی نے اس سے پوچھا۔ بھائی میں اس وقت باہر تھی روم سے اور موبائل روم میں ہی رہ گیا تھا۔ جب واپس آئی تو آپ کی کالز دیکھ کر ایمان کے پاس گئی تھی اس سے بات کروانے، مگر وہ سو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر غصے میں آتا، وہ فوراً بولی، ٹھیک ہے ابھی بات کرواؤ۔ اس نے وجہ بتائی تو وہ بولا، وہ تو جی ہی لے بات کریں۔ وہ بیڈ سے اتر کر کمرے میں داخل ہو گئی، ایمان کی طرف بڑھی اور اس کی سوالیہ نظروں کی پرواہ کیے بغیر فون اس کے ہاتھ میں دیکھ کر کمرے سے نکل گئی۔ ایمان نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو ایمان، اس کی بات سن کر غزنوی کے جلدے دل کو کچھ ڈھارس بندھی۔ السلام علیکم، وہ دھیرے سے بولی۔ جی میں کیا سن رہا ہوں؟ ایمان کی بات سن کر اس کے بے قرار دل کو کچھ سکون ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ اپنا دل کھول کر اس لڑکی کے سامنے رکھتے، مگر وہ اپنی بے قراری پر حتی المکان قابو پاتے ہوئے بولا، کیا سنا ہے آپ نے؟ ایمان کا دل بھی اس کی آواز سن کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ غزنوی کو محسوس ہوا کہ اس کا لہجہ کسی بھی قسم کے احساس سے عاری تھا۔ یہی کہ داجی نے کھلا کے پیپرز تیار کروا لیے اور تم سے ان پر دستخط کرنے کو کہا ہے۔ ایمان، یہ ہمارے بیچ کا مسئلہ ہے، اسے میں اور تم مل کر سارٹ آؤٹ کر لیں گے، پھر باقی سب کیوں یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ غزنوی کو یہ سوچ کر ہی بہت غصہ آ رہا تھا کہ ان کی بات کیوں مان دی ہے، مگر اب وہ بات کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لہجے کو نرم رکھا۔ اب یہ معاملہ ہمارے بیچ تک کا کب رہا؟ آپ بھول گئے ہیں یا شاید آپ ہی کی بدولت بات انہی تک پہنچ گئی ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے اب ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں رہا جس پہ بات کی جائے، بلکہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خیر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی تو غزنوی کو معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ سب سنبھال لے گا، ایمان سے بات کرے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہاں تو حالات سمندر کی منہ زور لہروں کی طرف بگڑ چکے تھے۔ لیکن وہ کنارے پہ کھڑا ہو کر ان منہ زور لہروں میں اپنے دل کو ڈوبتا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، وہ آخری جملے پہ زور دیتے ہوئے بولا۔ وہ دھیان دیتی تو غزنوی کے آخری جملے میں کہ دل کی کیفیت میں چھپ رہے جذبوں کا محسوس کر سکتی تھی، وہ جذبے جن میں پوشیدہ محبت کی خوشبو تھی، خوش آئندہ زندگی کی نوید تھی، مگر اس کے دل کا درد اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اس خوشبو کو وہ محسوس ہی نہ کر سکے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ کی تکلیف کا سامان بنی، آپ پر زبردستی مسلط کی گئی۔ مجھے یہ سمجھتے ہوئے بہت دیر ہو گئی کہ ہمارا رشتہ ندی کے کناروں کی طرح ہے جو ساتھ ساتھ تو چلتی ہے مگر کبھی ملتی نہیں ہے۔ آج تک میری تو کوئی بھی بات آپ کو بری لگی ہو یا میرا کوئی بھی عمل کسی تکلیف کا باعث بنا ہو تو
مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آنسوؤں کا گولا سا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ میں شام تک پہنچ جاؤں گا، ہم اس بارے میں مل کر بات کریں گے۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان اس کی طرف سے بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، جسے صرف اور صرف مل کر ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ بزی ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں، اور آپ اب جلتی ہوئی راکھ میں کوئی چنگاری بھی نہیں بچی۔ پیپرز آپ کو صبح تک مل جائیں گے۔ میں دستخط کر چکی ہوں، فی ایمان اللہ۔ اس سے آگے بولنے کی ہمت وہ خود بھی نہیں پا رہی تھی، اس لیے اس نے الوداعی کلمات ادا کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی، جبکہ دوسری جانب غزنوی اس کے الفاظ سن کر ساکت رہ گیا۔